السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے بارے میں سوائے خیر اور بہتر بات کے کچھ نہ کہو، یعنی اپنے آپ کو نہ بد دعا دو اور نہ ہی اپنی قسمت کو کوسو، اس لیے کہ فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دنیا میں دو رخی سے کام لیتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا، یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا ہے، یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، معاف کرنے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو بلند کر دے گی، اور جس چیز سے کھینچ لی جائے گی تو اسے پست کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہنمی لوگ خود پسند، خود پرست، متکبر، حریص اور بخیل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رہے مومن نہ تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ بیہودہ بکنے والا، اور نہ ہی بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں، اور نہ دو ساتھی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں کہ تیسرے کو اس سے غم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال لہلہاتی کھیتی کی طرح ہے، جسے مصائب کی آندھیاں ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں مگر توڑ نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تو چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے، یاد رکھنا اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر قابل عزت کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، نکاح اور نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سچ بولنے کی عادت بناؤ، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت اور خادموں کے ساتھ بہترین سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔